برداشت اور صبر کی صلاحیت خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ حسن اخلاق جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ تم اپنے رب کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ اپنے وقت کو ضائع کرنا در حقیقت زندگی برباد کرنا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کریں کیونکہ یہ وقت گزر جاتا ہے مگر بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ کاش یہ کر لیتا اور یہ نہ کرتا۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنا وقت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ دنیا ایک اسٹیج ہے جس میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ دوست کو اپنے حال سے اتنا باخبر رکھو کہ اگر دشمن بھی ہو جائے تو نقصان نہ پہنچ سکے۔ اہم دن وہ نہیں تھا جب آپ اس دنیا میں آئے بلکہ وہ دن اہم ہوگا جب آپ یہ جان جاؤ گے کہ اس دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا۔ اپنے ہر دن کا آغاز اللہ کی عبادت اور پرسکون اور شکر گزار باصبر رویے سے کرو۔ تمہارا پورا دن خوشگوار اور کامیاب گزرے گا۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ اپنی زوجہ کو دکھ کبھی نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم ہوتی ہے۔ کچھ باتیں اور کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز رشتہ کیوں نہ ہو۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کرنا ہے۔ انسان ساری زندگی دولت کا ڈھیر اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن آخر کار اس کے حصے میں مٹی کا ڈھیر آتا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس قدر ہو سکے لوگوں کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کرتے رہو۔ امید بھی رکھو، کوشش بھی کرو اور راستہ بھی چنو، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کرو۔ آپ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کے معاشرے میں سستا کھلونا انسان کا دل سمجھا جاتا ہے، جو مرضی کھیل کر چلا جاتا ہے۔ عاجزی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے اور عاجزی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف مگر میری نظروں میں وہ اچھا ہے جو کسی کا بھی دل نہیں توڑتا۔ دوستو، اگر اچھی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود بخود مصروف ہو جاؤ گے، کیونکہ اچھی چیزیں ہمیشہ بری چیزوں کو نزدیک آنے نہیں دیتی۔ مرد اور عورت اپنے چہرے پر پڑ جانے والی کھیل ماسوں سے پریشان رہتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے مہنگی ترین کریموں اور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حکیم لقمان نے ایسا آسان اور سستا نسخہ لوگوں کو بتایا ہے جس میں صرف لہسن کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔